بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اردو پیجی چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا اور انہیں نہایت بلند مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام کے ذریعے لوگوں سے ممتاز کیا ہے، لہٰذا جو میں نے تم کو عطا کیا ہے اسے پکڑو اور شکر بجا لاؤ۔ جیسا کہ ہم سب کو علم ہے کہ اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہے، جس وجہ سے انہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات سن رکھے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ ہم آپ کی نظر کرنے جا رہے ہیں، جس میں شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سفارشی بنا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی کی درخواست کرتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اردو پیجز کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ شیطان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارشی بنایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کی کہ شیطان کی توبہ قبول فرما لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، اگر شیطان حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر لے تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ ناظرین، ذہن میں رہے کہ سجدہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی اور دوسرا سجدہ بندگی۔ سجدہ بندگی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جائز ہے، اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ بندگی کرنا شرک ہے، اور سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی زوجہ اور ان کے بھائیوں نے سجدہ کیا، لیکن ہماری شریعت میں حرام ہے۔ جیسے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، یہ بھی سجدہ تعظیمی تھا، اور سجدہ تعظیمی پہلی شریعتوں میں جائز تھا، لیکن ہماری شریعت میں جائز نہیں، اور سجدہ بندگی یا عبادت پہلی شریعتوں میں بھی خدا کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا۔ اس کے علاوہ یہ بھی یاد رہے کہ قبر کو بھی سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، گناہ کبیرہ اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ تو یہ واقعہ پچھلی امتوں کا ہے، اس لیے خدا نے شیطان کو سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام دیا تو اس پر مردود شیطان غصہ کی حالت میں کہنے لگا کہ جب میں نے آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو ان کے وصال کے بعد انہیں سجدہ کیسے کر سکتا ہوں، اور اس طرح شیطان نے سجدہ سے انکار کر دیا۔ پھر شیطان حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ کی سفارش کا مجھ پر حق ہے، اس لیے میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ 3 وقتوں میں مجھے یاد رکھیے گا، میں آپ کو ان کے معاملہ میں ہلاکت میں نہ ڈالوں گا۔ پہلی نصیحت یہ کہ جب آپ علیہ السلام غضبناک ہوں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ میں آپ علیہ السلام کے جسم میں خون کی طرح رواں ہوں۔ دوسری نصیحت، جب آپ علیہ السلام کسی لشکر کا سامنا کریں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں آدمی کو اس کے بیوی بچے اور گھر والے یاد دلاتا ہوں تاکہ وہ جنگ سے بھاگ جائے۔ تیسری نصیحت، جب آپ علیہ السلام کسی اجنبی عورت کے پاس بیٹھیں تو مجھے یاد رکھیں، کیونکہ ایسے وقت میں عورت کی طرف سے آپ کا اور آپ کی طرف سے اس کا قاصد ہوتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب شیطان زمین پر اترا تو اس نے عرض کی، یا رب میرا ایک گھر بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حمام تیرا گھر ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی کہ میرے لیے ایک بیٹھک بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بازار تیری بیٹھک ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی، یا رب میرا ایک منادی بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مزامیر یعنی ڈھول باجے تیری منادی ہیں۔ شیطان نے پھر عرض کی، یا رب میرے لیے کھانا مقرر کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس چیز پر میرا نام نہ لیا جائے وہ تیرا کھانا ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی کہ میرے لیے کوئی قرآن بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، برے اشعار تیرا قرآن ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی، میری حدیث بنا دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جھوٹ تیری حدیث ہے۔ شیطان نے پھر عرض کی، میرے لیے شکاری جال بنا دے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، عورتیں تیرا جال ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ ہمیں شیطان کے مکر و فریب اور شر سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، ویڈیو پسند اور ناپسند آنے کی صورت میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ فیس بک اور واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔